بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جمیل انور، اور آج ہم ایک بڑے دلچسپ اور اہم ٹاپک پہ بات کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ وقت کیا چیز ہے، اور پھر کوشش کریں گے کہ وقت کی اہمیت کو ہم سمجھ سکیں، اور وقت کے بارے میں جو ہمارے خیالات ہیں یا جو جنرلی ہم اس کے بارے میں پرسپشن ہے، اس سے تھوڑی سی ہمیں آگاہی ہو سکے۔ بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں وقت کے بارے میں، لوگوں کے جو تصورات ہیں اس کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ ڈکشنری میں دیکھیں تو وقت کو جو جس طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے وہ بڑے محدود طریقے سے ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ مثلاً آکسفورڈ ڈکشنری میں ہم دیکھیں تو وہ واقعات کے تسلسل کے ساتھ رونما ہونے کو وقت کنسیڈر کرتے ہیں، جس میں ماضی، حال اور پھر مستقبل کی بات کی جاتی ہے۔ وقت کو جو ہے وہ ایک دورانیے کے طور پہ لیا جاتا ہے، کہ ایک ایسا دورانیہ جس میں کچھ واقعات رونما ہو جاتے ہیں، اور اس دورانیے کو وقت کہا جاتا ہے۔ پھر وقت کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی کی جاتی ہے کہ وقت جو ہے وہ مسلسل تبدیلی کے عمل کو جو ہے وہ وقت کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وقت پہ بات کی جائے تو لوگ اس کے جو اوصاف ہیں، اس کے کریکٹرسٹکس ہیں، اس سے جو ہے وہ وقت کو ڈیفائن کرنے کی وقت کی تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً جو ہے وہ وقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک یونیک ایسٹ ہے، منفرد اثاثہ ہے۔ یہ جو ہے وہ ہر ایک کے پاس جو ہے وہ اپنے اس کی اہمیت کے مطابق جو ہے وہ وقت ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو بہت تیزی سے جو ہے وہ گزر رہی ہوتی ہے، اور ایک غیر محسوس طریقے سے گزر رہی ہوتی ہے۔ وقت جو ہے وہ ایک مسلسل سفر کا نام ہے۔ یہ کوئی ڈسکریٹ چیز نہیں ہے، جمپس اینڈ باؤنڈز میں نہیں آتی، بلکہ مسلسل جو ہے وہ ایک رواں ہونے والی، مسلسل گزرنے والی چیز ہے۔ یہ انٹینجیبل ہے، اس کو جو ہے وہ چھوا نہیں جا سکتا یا دیکھا نہیں جا سکتا، ایک غیر محسوس طریقے سے یہ گزر رہی ہوتی ہے۔ وقت کو خریدا نہیں جا سکتا، بیچا نہیں جا سکتا، ٹھہرایا نہیں جا سکتا، تو ایک جو ہے یہ انمول قسم کی چیز ہے جس کی کوئی قیمت لگائی نہیں جا سکتی۔ یہ امیر اور غریب کے پاس جو ہے وہ یکساں اویلیبل ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، اس کا وقت جو ہے وہ اس کے پاس ایک طرح کا ہی ہے۔ ایک برف کی طرح پگھلنے والی شے ہے جو مسلسل جو ہے وہ پگھلی جا رہی ہے۔ تو یہ وقت کی جو ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، اور اس کے جو اوصاف ہیں جس سے اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہم زندگی کے ساتھ لگائیں، مثلاً جو ہے وہ ڈیفینیشن وقت کی یہ ہے کہ یہ ایک دورانیہ ہے، تو زندگی کے بارے میں وقت کی جگہ اگر ہم زندگی رکھیں تو وہاں بھی یہ ڈیفینیشن اسی طرح صادق آئے گی کہ زندگی بھی ایک دورانیہ ہے۔ زندگی بھی واقعات کے تسلسل کا نام ہے۔ زندگی بھی ماضی، حال اور مستقبل کا نام ہے۔ زندگی بھی جو ہے وہ مسلسل ہر لمحے گزر رہی ہے۔ اس کو جو ہے وہ خریدا اور بیچا نہیں جا سکتا، اس کو ٹھہرایا نہیں جا سکتا۔ تو گویا کہ وقت جو ہے وہ زندگی ہے، وقت برابر ہے زندگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنا وقت ضائع کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے۔ عموماً جو ہے وہ ہم وقت کو کچھ اور چیز سمجھتے ہیں اور زندگی کچھ اور چیز سمجھتے ہیں۔ تو میرا وقت، میری زندگی، اس لیے اگر میں اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہوں۔
اور اگر میں اپنے وقت کو استعمال کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو استعمال کر رہا ہوں۔ اس لیے وقت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق آپ کی زندگی سے ہے۔ آپ کا وقت اس وقت پورا ہو جاتا ہے جب آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ آپ وقت کو جب صحیح استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی زندگی کو صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ آپ وقت کو غلط استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی زندگی کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ وقت کی اہمیت کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرنا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وقت کی قدر کریں، یعنی کہ اپنی زندگی کی قدر کریں۔ جب آپ اپنی زندگی کی قدر کریں گے تو آپ ارد گرد کے ماحول کی قدر کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ کے جو متعلقہ لوگ ہیں، آپ کا خاندان ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کا معاشرہ ہے، آپ کا ملک ہے، آپ جہاں پہ جاب کر رہے ہیں، آپ جہاں بزنس کر رہے ہیں، کسی بھی شعبے میں آپ وقت کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ زندگی کو استعمال کر رہے ہیں، اور یہ وقت جو ہے وہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن جو ہے وہ حشر بپا اس وقت تک نہیں ہوگا جب جو ہے وہ ہم میں سے ہر ایک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا کہ زندگی کن کاموں میں گزاری ہے۔ پھر اس سے ایک مخصوص سوال کیا جائے گا کہ اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری ہے، اور پھر جو ہے وہ پوچھا جائے گا کہ مال جو ہے وہ کس طرح کمایا ہے، اور پھر جو مال کمایا ہے اس کو کس طرح خرچ کیا ہے، اور 5واں سوال یہ پوچھا جائے گا کہ جو علم حاصل کیا ہے اس علم پہ عمل کتنا کیا اور اس کو آگے کتنا پھیلایا۔ تو گویا یہ جو وقت ہے یہ آپ کی زندگی ہے، اور اس کی قدر کرنا گویا آپ نے اپنی زندگی کی قدر کر رہے ہیں، اپنے ماحول کی قدر کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کی قدر کر رہے ہیں۔ تو وقت کو صحیح طریقے سے سمجھیں، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اور صحیح زندگی جئیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔